حضرات مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوسرا سورہ، آخری سورہ، یہ بھی ہے نا چھوٹا ہی سورہ، وہ ہے سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر یہ بھی مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، زیادتی کی چاہت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ زیادتی یعنی حرص، منجھے اور بھی ہونا، اور بھی ہونا، اور بھی ہونا۔ کون سی حرص؟ مال کی حرص، اور اسی طریقے سے اولاد کی حرص، خاندان کی حرص۔ تو اس حرص میں آ کر انسان کیا ہو گیا؟ آخرت کے بارے میں ہے نا غفلت میں پڑ گیا۔ بچوں کے پیچھے پڑ کو آخرت کو بھول گیا، مال کے پیچھے پڑ کو آخرت کو بھول گیا، خاندان کے پیچھے پڑ کو آخرت کو بھول گیا۔ یہ اللہ نے بتانا چاہتا ہے، الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی چاہت میں، اسی غفلت میں رہتے 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 تم لوگ کہاں تک آ گئے؟ قبروں تک آ گئے، یعنی تمہاری موت آ گئی، موت تک ہے نا تمہیں آ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، فرمایا کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، فخر کی چیز یہ اصل نہیں ہے، ان قریب تمہیں جان لیں گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ فخر کی چیز نہیں ہے، تمہیں ان قریب ہے نا اسے جان لیں گے۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم لوگ جان لیتے علم یقین کے ذریعے سے، لترؤن الجحیم، جہنم کو دیکھیں گے، ثم لترؤنها عین الیقین، پھر فرمایا کہ پھر اسے دیکھیں کیسا؟ یقین کی آنکھوں سے۔ آدمی کو ہے نا بھروسہ نہ بولے تو دو چیزیں رہنا، یہ کیا پڑھیا بولے تو بھروسہ آتا، میں پڑھیا بھائی، کتاب میں پڑھیا، میں پیپر میں پڑھیا، نیوز میں پڑھیا، اگر کو بولتا نہیں یقین کے ساتھ بولتا، اسے بولتے ہیں علم الیقین۔ اور دوسرا ہے عین الیقین، یعنی دیکھنا، دیکھ کو آیا بولے تو کیا کرتا ہے؟ انہیں یقین کرتا، میں دیکھ کو آیا بھائی، رستے میں ایسا ہوا، سو حادثہ ویسا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، میں دیکھ کو آیا، فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، میں دیکھ کو آیا، اب اسے ہے نا یقین آ گیا۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے علم الیقین کے ذریعے سے اور عین الیقین کے ذریعے سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل فخر کرنے والی چیز کیا ہے اور اصل کامیابی کیا ہے۔ وہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ دن ایسا ہوگا، اس دن ہم ہر نعمت کے بارے میں تمہارے سے سوال کریں گے، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں نعمت کا تذکرہ جو اللہ نے فرمایا وہ ہے نا خاص نہیں فرمایا بلکہ عام تذکرہ اس کا فرمایا، عن النعیم، یعنی نعمتوں کے بارے میں ہمیں تمہارے سے سوال کریں گے۔ فرمایا کہ نعمتوں میں سے کیا کیا نعمت ہے؟ جوانی ایک نعمت ہے، مال ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، صحت یہ بھی ایک نعمت ہے، اور خوشحالی یعنی اچھی زندگی تمہیں گزارے، کھاتے پی رہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، ٹھنڈا پانی یہ بھی ایک نعمت ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، ہر چیز ہے نا نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں کل قیامت دن اللہ پاک تمہارے سے سوال کریں گے۔ ایک مرتبہ جو ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا گھر سے باہر نکلے، دیکھے تو کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف ہے نا دو طریقے سے ہے نا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نا ملاقات ہوئی باہر، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر اس ٹائم میں تمہیں کہاں باہر نکلے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلیا ہوں، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بھوک ہے نا ستا رہی ہے، کھانے کی کوئی چیز ملتی کیا کہ اور کو میں گھر سے باہر نکلیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر میں بھی اسی وجہ سے نکلیا ہوں، چلو چلتے ہیں، کچھ ہے نا کھانے کی کوئی چیز مل جائے، دونوں مل کر ہے نا جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت عمر سے پھر سوال ہوا اے عمر تمہیں کیوں باہر نکلے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے باہر نکل گیا ہوں، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، باہر نکلنے سے کوئی چیز ملتی کیا ہے کہ کھانے کے واسطے میں نا باہر نکل گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں اور ابو بکر بھی اسی وجہ سے نکلا ہے، چلو ہمیں تینوں مل کر کسی جگہ جائیں گے۔ تو اس زمانے میں نا ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں نا قریب میں ان کا باغیچہ بھی تھا، ان کا گھر بھی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ان دونوں کو لے کر ابو الہیثم کے پاس ہے نا پہنچے، وہاں جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے پاس جا کر ہے نا سلام کرے، لیکن اندر ہے نا انہوں صحابی نہیں تھے، صحابی کی ہے نا بیوی تھی،
صحابی کے ہے نا بیوی تھے، انہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرے، انہوں سلام کو سنے لیکن جواب دیے نہیں، پھر اللہ کے نبی پھر سوال کرے، انہوں سن رہے لیکن جواب دیے نہیں، پھر تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی سلام کرے، انہوں سنے پھر جواب دیے نہیں، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ سلام کر کو اب ہے نا واپس جائے، یعنی اجازت ملی نہیں نا، آؤ گھر کو اندر سے کیا بھی آواز آئی نہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی واپس ہو گئے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اگر کسی کے گھر کے پاس گئے بولے تو 3 مرتبہ ہے نا ان کو سلام کرو، 3 مرتبہ ہے نا اجازت لو، آندے کیا اجازت ہے کیا بول کر، اگر 3 مرتبہ بھی تمہیں سلام کرنے کے بعد اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو تمہیں سمجھ جاؤ انہوں اندر کسی کام میں ہے، ہمنا کو اندر آنا ان کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے ہے نا تمہیں چلے جاؤ، پھر دوسرے موقع پر ہے نا تمہیں آؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ سلام کر کے جب واپس ہو رہے تھے، اندر سے ہے نا ام الہیثم نے آواز دی، اے اللہ کے رسول آ جاؤ، اے اللہ کے رسول آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد انہوں سلام کئی کو نہیں دیے، اس کی وجہ بتائے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ سلام کر رہے تھے، میں سن رہی تھی، لیکن میری خواہش یہ تھی اگر تمہیں 1 مرتبہ مجھے سلام کرے بولے تو مجھے سلامتی کی دعا 1 مرتبہ ملتی، تو تمہاری سلامتی کی دعا میں زیادہ سے زیادہ لینے کے واسطے میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دی سو۔ ان کے دل پاک تھے، ان کے دل ہے نا پاک تھے، سلام کا جواب دینے میں کیا ہمیں کیا بولتے ہیں، اسے کتنا غرور رہنا، اسے کتنا فخر رہنا، میں گھر کے نے جا کو سلام کرے تو بولے مجھے جواب دیا نہیں نا، ایسا کر کو ہمیں بول دے، لیکن انہوں نے صفائی پیش کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میں سلام آپ کا سلام کی آواز ہے نا میں سن رہی تھی، جان بوجھ کر میں اس کا جواب نہیں دی، اس کا جواب نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سلامتی کی دعا میں منجے بھی اور میرے گھر کو بھی زیادہ سے زیادہ ملے، اس وجہ سے میں سلام کا جواب نہیں دی۔ بہرحال صفائی ہو گئی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابو الہیثم کہاں ہے؟ ان کی بیوی نے فرمایا اللہ کے رسول یہاں سے نا پانی لینے کے واسطے گئے ہیں، انہیں آ جائیں گے، آپ ہے نا بیٹھیے، انہیں بیٹھنے کا انتظام کرے، بیٹھے، جلدی میرا ان کو اطلاع دیے، تو ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے، ارے میرے گھر میں اللہ کے نبی آ گئے، جلدی سے انہوں کیا کرے بولے تو کھانے کا انتظام کرے، اور آتے آتے ہے نا کھجور مختلف قسم کے کھجور ہے نا لے کر آئے، ذرے کچے کھجورا، ذرے ہے نا پکے کھجورا، ذرے ہے نا ادگر ہے، یعنی ذرا پکیاس ہو، ذرا ہے نا نہیں پکیاس ہو، جو درمیان کا رہتا نہیں ویسے کھجورا، یہ کھجورا ہے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اسے تناول فرما لے، یعنی آپ کھا لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو الہیثم یہ کہیں کو تمہیں ویسے کھجورا لے کر آئے، تو ابو الہیثم نے فرمایا اللہ کے رسول اگر تم کو پکے پسند ہے بولے تو پکے کھانے کے واسطے ہے نا میں لایا ہوں، اگر تم کو ہے نا کچے پسند ہے تو کچے لے کر آیا ہوں، نہیں اگر تم کو ہے نا درمیانی قسم کی کھجور پسند ہے تو وہ بھی میں تم کو لے کر آیا ہوں، یعنی جو تم کو پسند ہے وہ کھانے کے لیے میں ایک کھجوریں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اللہ کے نبی کھجوریں کھائے اور پھر اس کے بعد ہے نا کھانا بھی ہے نا تناول فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا ثم لا تسالن یومئذ عن النعیم، اے ابو بکر اے عمر یہ جو کھجورا ہے نا پکے کھجورا، کچے کھجورا، ادگدرے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، یعنی اسے کھا کر تمہیں میرا شکر ادا کرے کہ نہیں ادا کرے گی۔ تو اس لیے فرمایا جو بھی نعمت اللہ ہمیں دے رہا ہے یہ خواہ نہ چپکے اس کے واسطے نہیں ہے، یہ اسے استعمال کرو، استعمال کرنے کے بعد کیا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کپڑے دیا پہنے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آنکھیں دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، کان دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، زبان دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، پیر دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، دل و دماغ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے جسم کو صحیح سالم بنایا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے ہے نا پارٹس میں اگر کیا تمہیں ذرہ فرق ہو گیا بولے تو کتنی تکلیف ہوتی، آنکھ ذرہ خراب ہو گیا انسان کو کتنی تکلیف ہوتی، ذرہ ہے نا دماغ میں کمزوری آ گئی تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، بولنے نہیں ہوتا ہے تو مکہ ہو جاتا ہے، سننے نہیں ہو بولے تو کیا بولتے ہیں ہمیں بوڑھا کر کے نا اسے بول رہے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے، کئی کو دیا ہے اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے، قدرت کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اسی کو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمتوں کے بارے میں تمہارے سے سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جب تک آدمی کے ہے نا 5 سوالات کے جوابات نہیں دیتا اس وقت تک وہ آدمی ہے نا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ نمبر 1 فرمایا
کہ اپنی زندگی کہاں خرچ کیا، یعنی اپنے ہمیں جو تجھے عمر دیے تھے اس عمر کو تو کہاں خرچ کیا، کیسے استعمال کریا۔ نمبر 2، جو جوانی ہمیں تجھے دیے اس جوانی میں تو کیا کریا۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کریا۔ 4 سوال ہو گئے۔ 5واں سوال، جتنا تجھے دین کے بارے میں علم تھا اس علم کے بارے میں تو کتنا عمل کریا۔ یہ 5 سوال، جب تک یہ 5 سوالات نہیں ہوتے آدمی کا قدم ہے نا ذرہ بھی ہلا سکتا نہیں ہے۔ ایسا سمجھو گویا کہ ہے نا قدم کو کون کے پکڑ لیے ہے، پاؤں کو ہے نا کون کے پکڑ لیے ہے۔ یہ 5 سوالات کے جواب دینے کے بعد اب ہے نا انہیں وہاں سے ہلتا یا تو جنت یا نہیں بولے تو جہنم، وہ فیصلہ ہوتا۔ تو اسی کو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو اس صورت کے ذریعے سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ساری نعمتیں ہمیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کے نا شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہے نا، اب گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی تمہیں پیے، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد الحمدللہ بولنا۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد ہے نا ہماری طبیعت میں یہ کہنا طاقت آتی، یہ کہنے دیکھو خوشی آتی ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ تو اس طریقے سے ہے نا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے۔ یہاں تک نا سورہ ختم ہو گیا، اس کے بعد سے نا سورۃ العصر ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن مجید